بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کی دعوت پر دہلی کے اندر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام نے شرکت فرمائی، سیاسی لیڈران اور ملک و ملت کے مفکرین نے بھی شرکت کی۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی میٹنگ کا حصہ رہے۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل 2024 کے تعلق سے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ میٹنگ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو حاصل ہو جائے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر جمعیت کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں وقف ترمیمی بل سے متعلق ایک اہم مشاورتی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مختلف ملی تنظیموں کے سربراہان، سیاسی و سماجی شخصیات اور قانونی ماہرین نے شرکت کی۔ میٹنگ کا مقصد اس بل کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کرنا اور اس کے ممکنہ نتائج کا تجزیہ کرنا تھا، نیز اس کے پس منظر میں سیاسی و سماجی سطح پر شعور اور بیداری کے اقدامات طے کرنے تھے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے خاص طور پر وقف جائیدادوں کے خلاف سماجی سطح پر نفرت اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا پھیلانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں وقف ایکٹ کے تحفظ کے لیے سیاسی، سماجی اور قانونی سطحوں پر جد و جہد کرنی ہوگی۔ سبھی شرکاء نے بل کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بحث کی اور اسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وقف کی املاک پر قبضہ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کی دینی اور تاریخی وراثت ہے۔ یہ وقف املاک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے وقف کی گئی ہے، اور ایسی کوئی بھی قانون سازی جو اس کی حیثیت کو کم کرے یا مسلمانوں کے شرعی و دینی معاملات میں مداخلت کا سبب ہو، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں وقف املاک کے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کو بھی اجاگر کیا گیا اور طے پایا کہ ان غلط فہمیوں کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ میٹنگ میں شرکاء نے متفقہ طور پر یہ واضح پیغام دیا کہ انہیں وقف ایکٹ ترمیمی بل کسی صورت میں منظور نہیں ہے، لہٰذا اس بل کے خلاف سیاسی دباؤ بنانے کے لیے حکومت کے حلیف JDU اور TDP سمیت ہم خیال سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ بہار، آندھرا پردیش اور دہلی میں بڑے پیمانے پر عوامی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ وقف املاک کے بارے میں غلط فہمیوں کے ازالے اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز، تحریری مواد، سوشل میڈیا مہمات تیار کی جائے گی تاکہ عوام کو صحیح حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ نیز سکھ اور دلت برادریوں سمیت دیگر طبقات سے بھی رابطہ کیا جائے گا تاکہ اس بل کے خلاف ایک مضبوط اجتماعی موقف اپنایا جا سکے۔ ازیں قبل امیر الہند مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ وقف خالص مذہبی چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ صاف کہتا ہوں کہ یہ بل مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے خلاف سیاسی اور عوامی جد و جہد کرنی ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ انہوں نے دیگر مذاہب کے اوقاف کے قوانین کے تقابلی مطالعے پر زور دیا۔ کمال فاروقی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے منظم جدوجہد کی وکالت کی اور کہا کہ پورے ملک میں عوامی بیداری تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سابق چیف SY قریشی نے سیاسی پارٹیوں اور ہم خیال غیر مسلم جماعتوں بالخصوص سکھ کمیونٹی کو اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کو مفید بتایا۔ سابق IRS محمود اختر نے وقف ٹرمبل کی اہمیت پر روشنی ڈالی
IAS افضل امان اللہ نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے اغراض و مقاصد میں حکومت نے یہ سفید جھوٹ بولا ہے کہ اس ایکٹ میں خواتین کو ممبر بنانے کا حق دیا گیا ہے، حالانکہ یہ حق تو پہلے ہی خواتین کو ملا ہوا ہے۔ ہمیں سرکار کے ارادوں اور پروپیگنڈوں کا بھی جواب دینا چاہیے۔ امیر شریعت بہار جھارکھنڈ و اڑیسہ مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے بہار میں جاری جدوجہد پر روشنی ڈالی اور وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید ظفر محمود چیئرمین زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، ممبر پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل MR شمشاد، مولانا مسعود علی قاسمی، علی گڑھ انجینئر سید فہد رحمانی سمیت سبھی شرکاء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل مولانا نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے اس موقع پر 10 غلط فہمیوں اور اس کے جوابات پر ایک واقعی پریزنٹیشن بھی پیش کیا۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں JPC کو رائے دینے کا صرف ایک دن باقی بچا ہے، یعنی 13 ستمبر جمعے کا دن ہے۔ لہٰذا تمام ہی مسلمان جنہوں نے ابھی تک JPC کو اپنی رائے نہیں دی ہے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف، وہ جلد از جلد اپنی رائے JPC کو بھیج دے۔